مکہ مکرمہ اس ہفتے کا خطبہ میانہ روی اور اعتدال کے بارے میں تھا، اور خطیب تھے فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعیقلی حافظہ اللہ۔ مکہ اور مدینہ میں دیے جانے والے خطبوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں لازمی طور پر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے جیسا کہ سنت نبوی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ امام کعبہ فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد المعیقلی حفظہ اللہ نے میانہ روی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اعتدال اور توازن کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ہمیں جو بھی نظر آتا ہے مناسب مقدار میں، متوازن مقدار میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو توازن پیدا کیا ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز ایک مقررہ مقدار کے مطابق ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جو بھی پیدا فرمایا ہے، اس کو ایک حکمت کے مطابق، ایک مقدار کے مطابق، اعتدال اور میانہ روی کے مطابق بنایا ہے۔ پھر اس امت کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اسے امت وسط قرار دیا گیا، یعنی اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے والی امت۔ یہ وہ امت ہے جو ہر معاملے میں وسط ہے، یعنی دو انتہاؤں میں سے درمیانی راستے پر چلنے والی، نہ تو مبالغہ آرائی شدت اختیار کرنے والی ہے، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ نرمی اور کوتاہی اختیار کرنے والی ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی راستے پر چلنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ پھر آپ نے اس حدیث کا تذکرہ کیا جس میں دو صحابیوں کا ذکر ہے، ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا۔ بتاتے ہیں کہ جب ان دونوں کی ایک گھر میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، تو ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہوں نے کوئی بناؤ سنگھار وغیرہ نہیں کیا ہوا، بلکہ سادہ سی ہیں اور نارمل سا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بناؤ سنگھار کیوں چھوڑ گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے شوہر ابو الدرداء، ان کو دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں نے کس کے لیے سجنا اور سورنا ہے، میں نے سجنا سورنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جب ابو الدرداء بعد میں آئے تو ان کو کھانا پیش کیا گیا، تو ابو الدرداء کہنے لگے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہ کھائیں۔ اس پر انہوں نے اپنا روزہ افطار کیا اور کھا لیا۔ پھر جب رات کا وقت ہوا اور سونے لگے تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سونے کی بجائے اٹھ کے تہجد پڑھنے لگ گئے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ نہیں، آپ ابھی تہجد نہ پڑھیں، ابھی سو جائیں۔ پھر جب رات کا آخری پہر ہوا پھر ان کو کہتے کہ ہاں اب اٹھیں اور اب آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ گیا، اور اس سے پہلے انہوں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت بھی کی، کہا کہ آپ کے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے گھر والوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، تو ہر شخص کو اس کا یا ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا صدق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میانہ روی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان عبادت کرتے ہوئے گھر والوں کو بھی چھوڑ دے اور دنیا کو چھوڑ دے، ہمیشہ روزے میں ہی رہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آتا ہے جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ آئے تھے، ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہی رات کی تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا کہ میں شادیاں ہی چھوڑ دوں گا، عورتوں سے دور رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات سے منع کیا اور کہا دیکھو اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور میں میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان کو عبادت کی طرف جھک کے دنیا کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان میں توازن اختیار کرنا چاہیے۔ عبادات میں بھی انسان کو توازن اختیار کرنا چاہیے اور معاملات میں بھی توازن اختیار کرنا چاہیے۔ نہ تو انسان دنیا کی طرف اتنا جھک جائے کہ آخرت بھول جائے، اور نہ آخرت کی طرف اتنا جھک جائے کہ دنیا بھول جائے،
بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کو تلاش کرو، ہاں، اور دنیا کو بھی نہ بھول جاؤ، نہ بھولو کہ آپ نے دنیا میں بھی کمائی کرنی ہے، دنیا میں جو آپ حاصل کرنا چاہتا ہے کریں، لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کو ترجیح دیں۔ تو دنیا اور دین اور آخرت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ عبادت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی طرف مائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا کہ جو چاہیں چن لیں، آپ نے آسان چیز کو ہی ہمیشہ اختیار کیا، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر کوئی چیز گناہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر گناہ سے دور رہنے والے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا حق ادا کرے اور ہر حقدار کو اس کا حق دے، جیسا کہ گھر والوں کا حق، جس کے بارے میں آپ نے یعنی خطیب کعبہ فضیلت الشیخ ماہر بن حمد المعیقلی نے خاص طور پہ تاکید فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذمہ داری یہ بنائی ہے کہ وہ گھر والوں کے حقوق ادا کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ ہر شخص اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو گھر والوں کے حوالے سے ذمہ داری یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ بھلا رویہ اختیار کرے، ان کو نصیحت کرے، ان کو دینداری کی طرف لے کر آئے، ان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو انسان خود بھی آگ سے بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچائے۔ اس میں اولین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلائے، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر قائم رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اور یہ حکم تمام نیکیوں کا حکم دینے کی ابتدا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور اگر درست ہوئی تو بقیہ عمل کو دیکھا جائے گا، ورنہ انسان گھاٹے کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ تھی وہ بہترین شاندار نصیحتیں جو خطیب کعبہ فضیلت الشیخ ماہر بن حمد المعیقلی حفظہ اللہ نے آج کے خطبے میں کی ہیں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔